نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسلام کا قانون ملکیت اور قانون انفاق، یعنی ملک کے حوالے سے اس پر بحث ہوگی کہ بنیادی وہ چیزیں جو انسان اس کا مستقل مالک نہیں بن سکتا اور حقیقت میں اس کی ملکیت اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور پھر جب اس عارضی یا امانت کی شکل میں تملیک کی صورت میں جو بھی اس کے پاس کچھ سرمایہ بنتا ہے یا کچھ اس کو نفع پہنچتا ہے جو اس کی ضروریات سے اضافہ ہو، اس میں سے جو خرچ کریں گے اس خرچ کا قانون کیا ہوگا، اور ملک جو ہمارے یہاں عموماً زمینوں پر قائم ہے اس ملکیت کی قانون کیا ہے اور اس کی شریعت میں اہمیت اور حیثیت کیا ہے۔ اسلام کے نقطۂ نظر سے ذاتی ملکیت، سرمایہ دارانہ نظام میں زمین کی ملکیت کو اس لیے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ جس طرح سرمایہ دارانہ نظام کی تقویت کے لیے دولت اہمیت رکھتا ہے ویسے زمین بھی اہمیت رکھتا ہے، اور عموماً دو اصطلاح اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، سرمایہ داریت اور جاگیرداریت۔ سرمایہ تو وہ ہتھ کنڈا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ روئی زمین پر تمام محنت کشوں کی محنت کا ثمر اس مخصوص دولت کے ذریعے سے اپنے طرف کرتا جائے اور اس کا مالک وہ خود بنتا جائے، ہر دن مزدور کی محنت اور خواری کا ثمر سرمایہ خرچ کرنے والے اور لگانے والا حاصل کر جائے۔ اور اسی طرح ایک حصہ دوسرا ہے زمین کا کہ جس پر ملکیت کے حوالے سے جو زیادہ سے زیادہ زور دیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ اس سے جاگیرداری وجود میں آتی ہے، اور جب جاگیرداری پروان چڑھتی ہے تو ان زمینوں کو سرسبز بنانے میں اور اس میں محنت کرنے اور ہل چلانے کے لیے ایک مخصوص طبقے کو متعین مخصوص اجرت پر رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کی حالت باقاعدہ کاشتکار کی نہیں ہوتی ہے بلکہ متعین اصطلاحات میں قدیم زمانے میں دو قسم کے غلام ہوتے تھے، ایک اجرتی غلام کہلاتے تھے، ایک زرعی غلام کہلاتے تھے۔ اجرتی غلام وہ ہوتے تھے جس پر جیسے کل ہم نے ذکر کیا کہ بڑے بڑے کارخانوں میں اور ملوں میں مزدوریاں کرنے والے لوگ جن کو ایک متعین مقدار کی اجرت دے کر صرف انہیں اگلے دن حاضر ہونے کے لیے زندہ رکھا جاتا ہے، اس کو اجرتی غلام کہتے ہیں، اور ایسا صورتحال ہے کہ اسے پہچانا جائے تو پھر وہ اگلے کارخانے والے اس کو کارخانے میں داخل بھی نہ ہونے دے، کہ اگر اس کے کچھ ارادے ہوں اس ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے یا اس ماحول کے خلاف کچھ قدم اٹھانے کے لیے، تو اس مزدور کو پھر کسی بھی کارخانے میں ٹکنے بھی نہیں دیا جاتا ہے۔ تو ان اجرتی غلاموں کو وہ استعمال کرتے تھے اور اپنے سرمایوں میں اضافہ کرتے تھے۔ دوسرے قسم کا غلام زرعی غلام ہوتے تھے کہ وہ زمینوں میں کاشتکاریوں کی ذمہ داریاں پوری کرتے تھے، اور ان ذمہ داریوں کو پوری کرنے کے بدلے میں انہیں صرف اتنا دیا جاتا تھا کہ وہ کھا پی کر زندہ رہیں، اور پھر خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پر سال میں 3 فصل ہوتے ہیں یا 4 فصل ہوتے ہیں، تو ان علاقوں میں ان کو اتنا حصہ دیا جاتا ہے کہ اگلے فصل کے دورانیہ شروع ہونے سے پہلے وہ زمیندار کا مقروض بن چکا ہو، تاکہ وہ وہاں سے نکل بھی نہ سکے کہیں پر، تو جائے بھی نہیں، اور اگر نکلے تو اگلا زمیندار اس کو رکھنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور پھر وہ جو زمیندار ہوتا ہے
اس کی بھی کوئی محدود زمین نہیں ہوتی ہے، کیونکہ پنجاب میں تو میں خود اس کا تجربہ کر چکا ہوں، وہاں میں پڑھا ہوں۔ سندھ کا صورتحال تو ان کو پتہ ہوگا جنہوں نے اندرون سندھ کا صورتحال دیکھا ہو۔ پنجاب میں تو ایک ایک شخص کے پاس کئی ہزاروں ایکڑ زمین، 40,000 ایکڑ زمین، 50,000 ایکڑ زمین، 80,000 ایکڑ زمین، جس میں ان کے سینکڑوں ٹریکٹر چلتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے سینکڑوں لوگ ٹریکٹروں میں اور ان سے متعلق، اور ان کے کاشت کرنے والے اور کاٹنے والے، پھر ان کے ساتھ مشینیں کئی ساری لگی ہوئی ہیں، ان مشینوں پر جو لوگ رکھے ہوئے ہیں کہ جو وہاں سے حاصل ہونے والے اناج کی صفائی کرتے ہیں، نکالتے ہیں، ان کی تقسیم کرتے ہیں۔ تو ان کو اتنی جگہ دی ہوتی ہے کہ وہ صرف سر چپاتے ہیں اس میں، اور ایک ان کو جو ہے بینس رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، مزید کچھ نہیں۔ لیکن اگر وہ اس پر راضی نہ ہو، کوئی مسئلہ بنے، وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے، تو پھر ان کے گھر کو وہاں قید کر دیا جائے، ان کے بچوں کو وہاں گروی رکھا جائے، ان کے اولاد کو وہاں گروی رکھا جائے، یہاں تک کی صورتحال ہے۔ اور الیکشن کے دنوں میں ان ساروں کے شناختی کارڈ بھی اس جاگیردار کے پاس ہوتے ہیں، وہ جس کے کھاتے میں ان سب کا ووٹ ڈالنا چاہے، تو پھر اس کے بدلے میں وہ سارے جو سرکاری وسائل جس کے ووٹ کے نتیجے میں وہ آتے ہیں، وہ وسائل بھی اسی جاگیردار کے لیے خرچ ہوں کی، جو بھی مشینیں آئیں، جو بھی ٹریکٹر آئیں، جو بھی یوریا وغیرہ آئیں، اس پر ٹیکس وغیرہ بھی اس سے نہ لیا جائے۔ یہ ساری چیزیں اس طرح استعمال ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، جیسے کہ فرعون کے طاقت اور اس کے سرکاری وسائل قارون کے سرمایہ میں اضافے کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور قارون کا سرمایہ جو ہے وہ فرعون کی حکمرانی کی تقویت کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی اسی طرح کا صورتحال ہے جاگیردارانہ نظام میں، کہ جو انتخاب میں جیتتا ہے وہ جاگیردار کے جاگیر میں اضافے کے لیے اور اس کے مال و دولت میں اور جاگیر میں وسعت کے لیے اپنے وسائل کو استعمال کرتا ہے، اور جاگیردار اپنے زیر اثر جتنی بھی چیزیں ہیں، ووٹ سے لے کر افراد تک اور سب کچھ کو جو ہے وہ پھر اپنے اس منتخب شدہ فرد کی تقویت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ دو قسم کے غلام قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ مزید بھی غلام کی اقسام میرے نزدیک تقریباً 4 اور ہیں، 6 قسم کے غلام ہیں۔ وہ 4 کو پھر ویسے نجی مجلس میں پھر آگے ذکر کریں گے اپنے۔ یہ 2 اقسام خاص طور پر اجرتی غلام اور زرعی غلام۔ تو اس سرمایہ دارانہ نظام کو ملکیت زمین کے حوالے سے ہمیشہ جو حمایت حاصل رہی ہے، مالی سرمایہ داروں کی طرف سے تو اس پر خاصا زور لگا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں ایک اور بھی سرمایہ داریت ہے جس کو ہمارے اکابر نے علمی سرمایہ داریت کہا ہے۔ علمی سرمایہ داریت کی بھی اسے باقاعدہ آشیرواد حاصل رہی ہے، کیونکہ علمی سرمایہ داریت نے ان کو تحفظ فراہم کیا ہے، اس کے حرام جاگیر کو، اس کے ناجائز جاگیر کو، اس کے قبضے کی جاگیر کو جائز اور حلال ثابت کرنے کے لیے، اور وسیع و عریض زمینوں پر ہمیشہ رہنے کے لیے انہوں نے کئی سارے جواز پیدا کیے ہیں۔ ایک واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا، کہ حضرت بلال مزنی کے پاس زمین تھی، جاگیر تھی، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا کی تھی کاشتکاری کے لیے۔ لیکن پھر رفتہ رفتہ زمانے کے ساتھ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اسے طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قطع زمین دی تھی؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی ہاں۔ اور پھر اس سے دریافت کیا کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ کیا اس وقت واقعتاً وہ زمین آپ کی قوت کاشت سے باہر ہے ساری؟ تو اس نے کہا جی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ پھر وہ زمین میرے حوالے کر دو، یعنی ریاست کے حوالے کر دو، تاکہ اسے لوگوں میں تقسیم کر دے، تاکہ لوگ اسے کاشت کر سکیں اور آباد کر سکیں۔ لیکن اس نے قسم اٹھایا کہ خدا کی قسم میں یہ زمین نہیں دوں گا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قسم کھایا کہ خدا کی قسم میں یہ زمین چھین کے رہوں گا اور تقسیم کر کے چھوڑوں گا۔ اب اگر یہ جاگیرداروں سے زمین ریاست اپنے طاقت اور جبر کے ذریعے چھین کر لوگوں میں تقسیم کر دے، یہ عمل جرم ہو، تو پھر تو ہمارے ان
علمی سرمایہ داروں کے نزدیک سب سے بڑا مجرم علیاذ باللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ علمی سرمایہ داریت کہا کس چیز کو جاتا ہے؟ علمی سرمایہ داریت یہ پیشہ آذریت ہے۔ پیشہ آذریت کو ہم اس طرح سمجھیں کہ آذر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں گزرے ہیں، کچھ لوگ اس کو حضرت ابراہیم کے والد بتاتے ہیں، کوئی اس کا چاچا بتاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ ویسے ان کے گھر کے معزز تھے۔ اس کا پیشہ تھا بت تراشنا، اور بت تراشتے تھے مختلف شکلوں کے، اور پھر ان بتوں کی اہمیت بیان کرتے تھے کہ یہ بہت بڑے صلاحیتوں کے حامل بت ہیں، اور یہ اتنے کرشمات دکھا سکتے ہیں، اور یہ ایسے ایسے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ یہ سارے ان کے کرامات بتاتے تھے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی حوالے بھی کر دیا کرتے تھے کہ اس کو کندھے پہ اٹھاؤ اور بازار میں لے جاؤ، اور اس کی جو ہے تقدیس بیان کرو کہ یہ اتنا مقدس بت ہے، اور اس میں اتنے کمالات ہیں، اور یہ ایسے ایسے کرشمات ظاہر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک تمثیل ہے۔ ہمارے یہاں وہ ادارے یا وہ شخصیات جو ہمارے معاشرے کے لیے شخصیت سازی کرتے ہیں، ان پر اگر باقاعدہ کسی طاقت کا دست کرم ہو اور وہ کسی کے دست نگر ہو، تو پھر یہی صورت سامنے آتی ہے، کیونکہ آذر وہ نمرود کے زیر اثر تھے، اس کے دست کرم اس کے اوپر تھا، اور یہ خود اس کے زیر نگر تھے۔ تو اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بت تراشتے تھے لوگوں کو حقیقی خدا سے غافل کرنے کے لیے، اور ان بتوں کی عظمت میں مبتلا کرنے کے لیے۔ ہمارے یہاں بھی باقاعدہ مخصوص لوگوں کی جب مخصوص لوگوں کے اوپر ہاتھ پڑتا ہے تو پھر وہ ان کی تقدیس بیان کرتے ہیں کہ یہ میرا شاگرد ہے، میرے ساتھ پڑھا ہے، یہ اتنا باکمال شخصیت ہے، یہ اتنا صلاحیت کا حامل ہے، اس کے پاس جو بھی مسئلہ لایا جائے وہ ایسا حل کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، ان کے پاس یہ ڈگریاں ہیں، اور انہوں نے فلاں درجہ اتنے نمبروں میں پاس کیا، فلاں پہ اتنا نمبر لیا، اور فلاں پہ یہ پہلے پوزیشن میں آیا اور پورے ملک میں پوزیشن پایا۔ اور پھر ان کو کوئی چند مخصوص محافل میں لوگوں کی جو ہے توجہ کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں کئی سارے ایسے ہم نے تماشے دیکھے کہ کچھ مخصوص لوگوں کو مخصوص مواقع پر مخصوص تعلیمی اداروں نے مخصوص شخصیات کے سامنے پیش کیا، اور وہاں پر ان سے چند کلمات کہلوا کر پورے ملک میں اس کا چرچا کروایا گیا، اور پھر اس کو بالآخر لے جا کے سرمایہ داروں کے لپیٹ میں، سرمایہ داروں کے سائے میں، سرمایہ داریوں کی کرسی پہ اور سرمایہ داروں کے چتری کے نیچے بٹھا کر ان کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی شخصیات آذر کے تراشے ہوئے بت ہوتے ہیں، اور آذر کے وہ تراشے ہوئے بت اس زمانے میں تو واقعتاً مجسموں کی صورت ہوتے تھے، اور ہمارے زمانوں میں وہ تعلیمی ماحول کے اندر آ گئے ہیں۔ تو وہ مخصوص شخصیت کا تراشا ہوا شخص جب معاشرے میں نکلتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سرمایہ دار کا معاون بنتا ہے یا جاگیردار کا معاون بنتا ہے، ان کا مذہبی کیا کہتے ہیں اس کو، جیسے یہ وکیل کسی کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے معاملات کو دیکھنے والے، تو یہ بھی اس طرح اس کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور ہر ناجائز کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تو اس کو علمی سرمایہ داریت کہتے ہیں، اور دوسرے لحاظ سے علمی سرمایہ داریت اس کو بھی کہتے ہیں کہ علم کی تحصیل کو محدود کیا جائے، اتنا محدود کیا جائے کہ ہر کوئی علم حاصل نہ کر سکے، مخصوص لوگ علم کے حصول کے حقدار ٹھہریں، اور وہ مخصوص لوگ پھر اس علم کو جب حاصل کریں تو پھر وہ اگلے مخصوصوں کے لیے اس کو استعمال کریں۔ اس کو علمی سرمایہ داریت کہتے ہیں۔ تو یہ سرمایہ دارانہ نظام نے جو ذاتی ملکیت کو ہمیشہ بچانے کی کوشش کی ہے، ایک اس کے لیے دولت کا استعمال کیا اور دوسرا اس کے لیے علمی سرمایہ داریت کا استعمال کیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن مقدس کی روح سے تو فرد ہو یا اجتماع، وہ دنیا کی کسی بھی چیز کا ذاتی مالک نہیں ہے۔ ہر چیز کا اصل مالک صرف باری تعالیٰ ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ انسان اس کی طرف سے نیابت کے فرائض انجام دے رہا ہے۔
اور اس میں ہر چیز معاشرہ کی ملکیت میں داخل ہے، یعنی وہ ریاست جو باقاعدہ ریاست کے تمام رعیت کو، یعنی ان کی رعیت کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہو، جو بنیادی ضروریات ہیں ان کے رہن سہن کے، ان کے پہننے کے، ان کے کھانے کے، اور ان کے تعلیم کے، ان کی صحت کے، یہ ساری ضروریات جو ریاست فراہم کرتا ہے، وہ ریاست اس چیز کا باقاعدہ اللہ کی جانب سے نائب بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر جس کے ریاست کچھ حوالے کرتا ہے تو ریاست کے بعد پھر وہ اس کا جو ہے نگران ٹھہرتا ہے، باقاعدہ کوئی مالک اس کا نہیں ٹھہرتا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول ہے، آگے آئے گا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر پہلے سے مجھے یہ علم ہوتا کہ اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے تو میں ضرور ان لوگوں کے پاس جو اپنی ضرورت سے زیادہ سرمایہ ہے میں سب سے چھین لیتا اور ضرورت مندوں میں اس کو تقسیم کرتا۔ تو یہ خواہ میں وہ شخص جو خلیفہ ثانی ہے اور جس کے بارے میں کئی قسم کے روایات لوگ بیان کرتے ہیں ان کے شخصیت اور ان کے تقدس اور ان کی عظمت کے حوالے سے، تو ان روایات کو دیکھتے ہوئے، ان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے وہ محض اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اس چیز کا اظہار کر سکتے ہیں جس کی باقاعدہ شریعت رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں، اس کی ایک عبارت ہے، حقیقت میں تمام زمین کی حیثیت مسجد یا سرائے کی طرح ہے جسے مسافروں کے لیے وقف کیا جاتا ہے، وہ تمام لوگ اس میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں، بس جو سب سے پہلے آ جائے وہ اسے استعمال کرے، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا آئے وہ استعمال کرے۔ آدمی کے حق میں ملکیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ نفع اٹھانے میں دوسرے سے زیادہ حقدار ہے۔ یہ صفحہ 67 سے صفحہ 68 تک کے اوپر یہ عبارت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک مفاد عامہ کے دائرے میں رہتے ہوئے ملکیت کا قانون رہے گا، یعنی مفاد عامہ کو پیش نظر رکھا جائے، جہاں پر مفاد عامہ کو نقصان پہنچتا ہے وہاں پر ملکیت کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، اس ملکیت کو کالعدم قرار دیا جائے گا، کیونکہ تملیک اگر بنیادی طور پر انسان کی ہے نہیں، وہ نیابت کے مقام پر فائز ہے، تو ہر وہ نائب جو اپنے اس ذمہ داری کو نبھانے کے بجائے اس ذمہ داری کو معاشرے اور اجتماعیت کے لیے نقصان دہ بناتا ہے، تو پھر وہ نیابت کا حقدار نہیں رہتا، اس کو اس نیابت سے معزول کرنا لازمی ٹھہر جاتا ہے۔ ایک اور عبارت میں مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا اس حوالے سے جو بیان ہے، اسی صفحے پر سب سے نیچے ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمام اشیاء اپنے اصل کے اعتبار سے تمام لوگوں کے لیے ان اشیاء سے نفع اٹھانے اور قبضہ کرنے کی وجہ سے مملوک کہلاتے ہیں، یعنی صرف اس سے انتفاع حاصل کرنے کے لیے کہ وقتی طور پر آپ کی ضروریات کی تکمیل ان کے ذریعے سے ہو اور وہ زمین ضائع نہ رہے، اور اس زمین کو سرسبز رکھا جائے تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی اس سے استفادہ ہو اور آپ کا بھی استفادہ ہو اس سے، اس بنیاد پر وہ مملوک کہلاتا ہے۔ اور پھر مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ملک ہے بیع و شراء، یعنی خرید و فروخت، کرایہ پر دینا، تحفہ دینا اور میراث وغیرہ اسباب حصول قبض ہیں، اسباب ملک بذات نہیں ہے۔ اب ہم جو اپنے آپ کو ایک مکتبہ فکر کے لحاظ سے ہم اپنے آپ کو احناف کے بعد دیوبندی کہلاتے ہیں، اب اس دیوبندیت کے پیش نظر جو دیوبند کا بانی ہے اس کا اپنا فکر اس حوالے سے یہ ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کا یہ فکر اپنا طبعی فکر ہے کہ اس نے سوچ لیا اور سرمایہ داریت اور جاگیرداریت کے ضد میں اور اس کے تعصب میں اس نے اس بات کا اظہار کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس نے باقاعدہ اس کے لیے آیت کو بنیاد بنایا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جو باقاعدہ فکری اور تعلیمی طور پر حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا جانشین کہلایا جاتا ہے، وہ بھی اس حوالے سے اسی طرح کے حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کے لیے آیت کو بنیاد ٹھہراتے ہیں جو حضرت امام شاہ ولی اللہ نے اپنی عبارتوں میں پیش کیا ہے، اس کے لیے بطور استدلال اسی آیت کو بنیاد بنایا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ صفحہ 69 پر۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جملہ اشیاء عالم
بدلیل فرمان واجب الاذان والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے جو سب کچھ زمین میں ہے تمہارے واسطے پیدا کیا ہے۔ اور اس سے نیچے آگے لکھتے ہیں خدا تعالیٰ کا مقصد تمام انسانوں کی حاجات کو پورا کرنا، بذات خود ذاتی ملکیت میں نہیں بلکہ ہر شے تمام انسانوں میں مشترک ہے، اور من وجہ ایک طرح سب مملوک ملکیت ہے، بوجہ رفع نزاع جھگڑا ختم کرنے و حصول انتفاع یعنی نفع اٹھانے کے لیے قبضہ کو علت ملک کا سبب ٹھہرایا ہے۔ یعنی یہ صرف اس نزاع کو کہ لوگ متعین حدود سے ایک دوسرے کو تجاوز نہ کریں اور لوگوں کے حدود پامال نہ کریں اور حقوق تلفی نہ کریں، صرف اس لیے کہ ہر کسی کے جہاں پر بھی کسی ادارے میں بھی کوئی کام کر رہا ہو تو اس کے ذمہ داریاں متعین ہوتی ہے۔ اب اگر وہ ذمہ داریاں متعین نہ ہو تو پھر اس سے یہ باز پرس نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے کیا کیا ہے اور یہ کوتاہی کیوں ہوئی ہے۔ ایک یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حدود کا تعین نہ ہو ذمہ داروں کے درمیان تو ایک ذمہ دار اگر اگلے شخص کے ذمہ داری میں مداخلت کرے گا تو جس طرح اس کے حق ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے سے، تو اس میں مداخلت کے بعد فساد پیدا ہوگا، نہ وہ ذمہ داری کا محق نبھائی جائے گی اور نہ اس ذمہ داری کے بہتر نتائج نکلیں گے، بلکہ اس کے مفاسد وجود میں آئیں گے۔ لہٰذا اسی طرح زمین کے مسائل میں بھی اس وقتی نزاع کو دفع رکھنے کے لیے تاکہ وہ تنازعات پیدا نہ ہو، ملک کی ایک صورت کو رکھ دیا جاتا ہے، لیکن اس ملک سے جہاں پر بھی نقصان وجود میں آئے تو اس ملک کو پھر زائل کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال مزنی کے اس ملک کو زائل کر دیا تھا، جبکہ وہ ملک از خود اس نے کسی سے خریدا نہیں تھا، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول ہے اور آخری رسول ہے، اس کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ ہم استدلال کریں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ اس نے وہ زمین دے دی، یہ بھی ایک اعتبار سے نسخ قطعی ہے، ایک اعتبار سے، تو لہٰذا اس میں مداخلت کرنا کفر ہو جائے گا ایک اعتبار سے، لیکن نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں مداخلت کی ہے، کیونکہ زمین کی اصل جو حقیقی صورت ہے مسائل کے حوالے سے اس کو جانتے ہوئے اس نے اس مسئلے کی تجدید کی، تاکہ بعد میں لوگ اس طرح کے زمینوں میں اجارہ داری قائم نہ کریں، اور اگر کہیں پر بھی اس سے فساد وجود میں آتا ہے تو اس فساد کا دفع اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ مزید اسی مسئلے کی اور اسی موقف کے تائید کے لیے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی رائے بھی صفحہ 70 پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا حق زمین پر اشیاء منتقلہ کی نسبت گویا کہ بہت کمزور ہے، یعنی جیسے دیگر چیزیں جو ادھر سے ادھر منتقل کیے جاتا ہے، آپ وقتی طور پر جیسے گلاس ہے، کرسی ہے، ٹیبل ہے، دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کے نسبت یہ انتہائی کمزور ہے زمین کی تملیک کا دعویٰ یا اس کا موقف۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو خود زراعت کے لیے یا دوسروں کو عطیہ دینے کے لیے مقرر کیا ہے، یعنی یا تو خود آپ میں صلاحیت ہو کاشت کرے، آپ میں طاقت ہو، یا تو پھر آپ دوسروں کو کاشت کروائیں یا پھر دوسروں کے حوالے کریں تاکہ وہ کاشت کریں، لیکن صرف اس پر سانپ بن کر بیٹھنا اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جس نے اس کے علاوہ کوئی اور راہ اختیار کی تو وہ بخل اور کنجوسی کے راستے پر چلا، اور بخل اور کنجوسی یہ دونوں شرعاً ممنوع چیزیں ہیں۔ اب جب ایک اپنی ذاتی غرض کے لیے ایک حرام اور ایک ممنوع چیز کو قرآن میں اس چیز کو بخل کو ناجائز قرار دے دیا گیا ہے، اب اس راستے کو جب یہ اختیار کرے گا اپنے ذاتی تصرف و ذاتی مفاد کے لیے تو اس شخص کو دیندار کیسے سمجھا جائے گا اور اس کو شریعت کے متبع کیسے سمجھا جائے گا۔ اور عرب محققین میں سے مشہور محقق مفتی محمد عبدو، جو علامہ سید جمال الدین افغانی کے ایک جانشین شاگرد سمجھا جاتا ہے، اس کی بھی یہی تصور ہے، وہ بھی اسی طرح اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جملہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا جمیع فقہا کے اس معروف و مشہور قاعدہ کلیہ پر قطعی دلیل اور نص کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی پیدا کردہ اشیاء میں اصل یہ ہے کہ وہ تمام انسانوں کے لیے مباح ہے۔ مراد یہ ہے کہ تمام انسانوں کے لیے ان چیزوں کو کھانے پینے، پہننے، دوا دارو کرنے، ان پر سوار ہونے اور زیب و زینت کے حوالے سے استعمال کرنے اور نفع اٹھانے کا حق یکساں طور پر حاصل ہے۔
یعنی یہ بھی اسی طرح کے دلیل پیش کرتے ہیں کہ باقاعدہ اس پر مستقل کسی کی تملیک نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہمارے یہاں جو اس مسئلے پر کچھ لوگوں نے کتابیں ملکیت زمین کے حوالے سے لکھی ہیں، انہوں نے یہاں تک جو ہے تجاوز کیا ہے کہ ایک مفتی صاحب کی کتاب کو میں دیکھ رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور اسی طرح مزارات کے حوالے سے بھی ایک مسئلہ ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مزارات جو ہے اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ وہ جو زمین کسی کو کرایہ کر دیتے ہیں اس کو ناجائز قرار دے دیا. اور اس کے لیے حضرت رافع کی جو ہے ایک روایت ہے، یا حضرت نافع کی ایک روایت ہے، اس روایت کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے ہمارے مفتی صاحب نے. تو اس طرح کے روایات کو پھر وہ آڑے ہاتھوں لے لیتے ہیں، اور اپنے ضروریات کے تکمیل کے لیے انتہائی باریک بینی کے ساتھ ہماری فقہی کتابوں میں ایک عبارت ہوتا ہے، ایک حاشیہ ہوتا ہے، ایک نقطہ ہوتا ہے، تو وہ پھر انتہائی ادنا نقطے سے بھی وہ اپنے ضروریات کے تکمیل کے لیے گنجائش نکالتے ہیں، کیونکہ وہ علمی سرمایہ داریت کے مقام پر فائز ہوتے ہیں. اب علمی سرمایہ داریت کے مقام پر جب وہ فائز ہو تو ان دونوں کے درمیان تانے بانے رشتے ملتے ہیں. عموماً آپ ہمارے سرمایہ دارانہ نظام میں دیکھیں گے، ان کے یہاں قوم، قبیلہ، خاندان، اخلاق، یہ چیزیں بنیاد نہیں ہوتی ہیں. وہ جب آپس میں رشتے کرتے ہیں تو رشتوں کے لیے وہ اس چیز کو معیار ٹھہراتے ہیں کہ اس کے پاس سرمایہ کتنا ہے، اس کے کاروبار کیا ہے، اس کا بینک بیلنس کیا ہے، یہ سرمایہ کس شکل میں رکھتا ہے، کہاں کہاں پر اس کے جو ہے جائیدادیں ہیں، اور منقولہ جائیداد کیا ہے اور غیر منقولہ جائیداد کیا ہے. ان چیزوں کو وہ بنیاد بنا کر وہ رشتے نہیں، وہ باقاعدہ تجارت کے بنیاد پر تعلقات طے کرتے ہیں، اور رشتوں کو بھی انہی بنیادوں پر طے کرتے ہیں. لیکن باقاعدہ انسانی معاشروں میں یہ ہوتا ہے کہ قوم دیکھا جاتا ہے، قبیلہ دیکھا جاتا ہے، نسل دیکھا جاتا ہے، ان کے والد دیکھے جاتے ہیں، ان کے دادا دیکھے جاتے ہیں، ان کی اخلاقیات کو دیکھے جاتے ہیں، ان کے کردار کو دیکھا جاتا ہے، ان کی اطوار اور روش کو دیکھا جاتا ہے. یہ سارے معاملات کو دیکھ کر رشتے طے کیے جاتے ہیں. تو جہاں پر معیار قوم، قبیلہ، نسل، اخلاق، کردار، اطوار، یہ چیزیں نہ دیکھی جائیں، سرمایہ دیکھا جائے، تو اس لحاظ سے میں اس نتیجے پر ذاتی طور پہ پہنچا ہوں کہ سرمایہ دار چاہے وہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں یا پھر جس نوعیت کا سرمایہ دار ہو یا جاگیردار ہو یا علمی سرمایہ دار ہو، یہ سب کے سب آپس میں رشتہ دار ہوتے ہیں. انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اسی نہج کے اس رشتہ داری کو نبھانا ہوتا ہے، اور اس رشتہ داری کو نبھانے کے لیے وہ ہر بے ایمانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اس کا خلاصہ یہی نکلا کہ زمین کے حوالے سے باقاعدہ کوئی مستقل ملک نہیں ہے، اور اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ اس زمانے میں ہمارے موجودہ ماحول میں اگر کسی کے ملک میں کوئی چیز ہے تو اگلا جا کے اس کی جو ہے تملیک کو زائل کرنا شروع کر دے. یہ پھر تملیک نہیں، یہ پھر فساد ہوگا ایک، کیونکہ حقیقت میں جو تملیک کی تردید کی گئی ہے وہ ایک فساد کو رفع کرنے کے لیے ہے. لیکن یہاں پر جو وقتی طور پر جس کے پاس جو تملیک ہے یہ اس کی اپنے کردار کے نتیجے میں آیا ہوا ہے. اب ریاست اگر خود ان چیزوں میں مداخلت کرے، ریاست یہ اقدام کرے اور ریاست یہ طے کرے کہ کس کے محنت کے نتیجے میں آیا ہے اور کس کے جو ہے حربوں کے ذریعے آیا ہے. اب ہمارے یہاں جو مسلط سرمایہ دار اور جاگیردار طبقہ ہے ان کو باقاعدہ مخصوص حربوں کے ساتھ اور مخصوص پلاننگ کے ساتھ اس کو اس معیار تک پہنچایا گیا ہے، اور اس میں تمام ریاستی مشینریاں شامل ہوتی ہیں، اور وہ تمام ریاستی مشینریاں ان کے ساتھ شامل ہو کر اس کو اس نہج پر پہنچاتے ہیں. ہمارے یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کو باقاعدہ راستہ دے دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو اس راستے پر کاروبار کے لیے راستہ دے دیں گے، آپ نے یہاں پر مال اپنا پیسہ لگانا ہے، آپ سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا، آپ جتنا کمانا چاہیں آپ کمائیں یہاں پر، اور پھر جب آپ خوب کمائیں اس میں آپ اپنے لیے جتنا بھی خرچ کرنا چاہیں آپ خرچ کر لیں، لیکن جو بقیہ آپ کا مال بچتا ہے اس میں سے وہ جو خرچ کرنا ہے اپنے ذات کے لیے، اس کے علاوہ جب آپ خرچ کریں گے تو آپ اپنے ہاتھ سے اپنی مرضی سے اتنا فیصد خرچ کریں گے. اس کے علاوہ جو آپ کا مال رہ جاتا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کے نام پر ہو، چاہے وہ انفاق کے نام پر ہو، چاہے صدقات کے نام پر ہو، ان کے مصارف پھر ہم بتائیں گے. وہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں بتانے والے.
پھر جب وہ بتاتے ہیں وہ پھر سرمایہ کبھی اس کو پھر قواریت کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، کبھی لسانی فسادات کے لیے خرچ کرواتے ہیں۔ جو مراحل جب چلتے ہیں، جب ان کو ضرورت ہوتا ہے، جس کو دست غیب کہتے ہیں یا پھر مقتدرہ افراد کہتے ہیں، وہ لوگ پھر ان سرمایوں کو اس طرح صرف کرواتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں جتنے بھی سرمایہ دار یا جاگیردار بنے ہیں وہ سارے اس طرح بنے ہیں کیونکہ پھر ان مخصوص طبقوں کے لیے وہ معاون ثابت ہوتے ہیں، مخصوص حربوں کے لیے اور مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے۔